اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہہ لن تطاع الا بإذنک ولن توصى الا بعلمک تطاع فتشکر توصى فتغفر۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائد غر المهجلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعلى أمته أجمعين، أما بعد۔ اللہ تعالی شانہ نے ساری کامیابیاں، خوشیاں، اطمینان، امن، دونوں جہان کی سعادتیں اپنے پاکیزہ احکامات میں، اور سید الکونین آقا نامدار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سنتوں میں اللہ نے رکھی۔ سارے نبی برحق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق وقولک حق والنبیون حق ومحمد الرسول اللہ حق۔ لیکن ان قوموں نے اللہ کے نبیوں کی زندگی محفوظ نہیں کی، مخلصین بھی ان قوموں میں رہے، لیکن خاص کر بنی اسرائیل نے اللہ کے نبیوں کی توہین کی، اللہ کے نبیوں کو شہید کیا۔ اے بھائی ذرا ساتھی آ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا درود شریف پڑھے گا کہ آگے آگے آ جاؤ، تاکہ آمن والوں کو آگے آ جائے، آگے آ جائے اور آگے اور آگے۔ کی بات غور سے سنیں، ذرا قریب ہو کر بیٹھ۔ ماشاءاللہ۔ یہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 4000 کے قریب انبیاء آئے، عیسیٰ بن مریم تک۔ یہ قوم بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد ہے۔ کسی قوم میں ایک نبی بھی آ جائے تو گردن آسمان سے لگ جاتی ہے۔ جس قوم میں 4000 نبی آئے ہوں، اس لیے وہ نعرہ لگاتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ابناء اللہ واحب۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ہاں حسب نسب ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو چلتی ہے مبارک زندگی۔ ایک دفعہ ایک شخص ہیں، اس کا نام ہے قیس بن مطاطیہ۔ اس نے کہا کہ یہ انصار بیٹھے ہیں اوس و خزرج، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی نصرت کی۔ ما بال ہؤلاء، یہ سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، ان کا کیا تعلق دین سے؟ گویا کہ یہ جو عربی تھے ان کو اس نے فوقیت دی،
اور ان حضرات کی توہین اور تذلیل کے لیے یہ کلمہ کہا قیس ابن مقاتیہ نے۔ حضرت معاذ ابن جبل کھڑے ہوئے، فآخذ بتلبیبہ، اس کا گریبان پکڑا، گھسیٹ کر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا یا رسول اللہ، اس نے انصار کو اچھا کہا، صہیب رومی کو، سلمان فارسی کو، بلال حبشی کو اچھا نہیں کہا، ان کی تذلیل کی ہے، ان کا دین سے کیا تعلق؟ فقام مغضبا، اللہ کے نبی غصے میں کھڑے ہو گئے اور آپ علیہ السلام چلے، یجر رداہ، آپ چادر گھسیٹ رہے تھے غصے میں، نیچے بھی چادر اوپر بھی چادر، اس کو حلہ کہتے ہیں۔ آپ مسجد میں آیا، آواز لگی الصلاۃ جامعہ، ایسے کٹھے ہو جاؤ جیسے نماز کے لیے کٹھے ہوتے ہو، سارا مجمع کٹھا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میری بات سنو، ان الدین دین واحد، ہمارا دین ایک ہی دین اسلام ہے، ان الرب رب واحد، ہمارا رب ایک رب ہے اللہ تعالی، ان الابا اب واحد، ہمارا باپ ایک ہی ہے آدم علیہ السلام، لیست هذه العربیہ لکم ابن ولا امن، یہ عربی زبان نہ تمہاری باپ ہے نہ ماں، جو عرب میں پیدا ہوا عربی بولتا ہے، جو عجم میں پیدا ہوا عجمی بولتا ہے، تو اس پر فخر کی کیا بات ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں اس منافق کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا دعہ الی النار، اس کو جہنم میں جانے دو۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد فکانت الردہ، ارتداد چلا، تو اس میں یہ شخص قیس ابن مقاتیہ مرتد ہو کر مرا۔ اس نے بے قدری کی ان عظیم صحابہ کرام، ان اجمی صحابہ کرام کی بے قدری کی، اور سنیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان سے چلے حج کے موقع پر، تو تاخیر ہو گئی میدان عرفات سے نکلتے ہوئے۔ آپ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حب النبی تھے، نبی پاک کے پیارے تھے، اس نوجوان لڑکے کا انتظار کرنے لگے، تو وہ کسی حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے، مجمع سارا لاکھوں کی تعداد میں ٹھہرا ہوا، اللہ کے نبی چلیں گے تو ہم چلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسامہ آئے، اسے سوار کیا پیچھے، پھر چلے۔ تو یمن کا ایک قبیلہ تھا، اس نے کہا اس کالے لڑکے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے سارے مجمع کو روکا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھیانک بول تھا، بعد میں اس قبیلے نے اس کا بھگتان بھگتا کہ یہ قبیلہ بھی بعد میں یمن کا یہ قبیلہ سارا مرتد ہو گیا۔ یہ کو تھوڑا سا کلمہ توہین کا کہا، من تعذى بعزاء الجاہلیہ
فَعَضُّوهُ بِحَنِّ أَبِيهِ، جو بھی جاہلیت کا نعرہ لگائے تو میں اسے کہو کہ جاؤ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹو، وَلَا تَقْنُوا، کنائے سے بات نہ کرو۔ یہ ایسا کمینہ آدمی ہے جس میں ابھی تک جاہلیت کی رگیں ہیں۔ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ، وہ قومیں بعد آ جائیں جو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتی ہیں، حالانکہ ان کے آباء و اجداد مر کر فہمون وہ جہنم کا کوئلہ بن گئے۔ یا ان کی مثال ہے الخراء یہدو الجول یہدو الخراء بانفہ، وہ کیڑا جو گوبر کو اپنی ناک سے دھکیلے۔ فرمایا یہ ایسے ہیں جو حالت کفر پر مر گئے۔ اذھب اللہ عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ نے تم سے جاہلیت کی ساری گندی چیزیں اور جاہلیت کا فخر ختم کر دیا۔ جماعتیں دنیا میں دو ہیں، اما مومن تقی اور فاجر شقی، یا ایمان والے ہیں یا کمینے اور کافر ہیں۔ اس لیے انسان قیمتی بنتا ہے پاکیزہ زندگی کے ساتھ۔ آج بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں تو ان کی لعاب ہر آدمی اپنے آنکھوں کا سرما بنائے، ان کے پاؤں کے نیچے وہ کی مٹی سعادت سمجھے، اسے سونے چاندی سے قیمتی گردانے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھالنا، یہ آدمی کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ منصب، مال، یہ چیزیں سب دھری رہ جائیں گے۔ مال ہے، منصب ہے، یہ دھری رہ جائیں گی۔ ابو جہل، ابو لہب یہ مکی ہیں، قریشمی ہیں، ابو لہب ہاشمی ہے، لیکن ایمان نہیں تھا، اللہ کا دین نہیں تھا، مردود ہو گئے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی مذمت کرتا رہے گا اور سدا کی آگ میں جلے گا۔ اس لیے سیرت کے جلسوں میں یہ نیت کرے کہ اپنی زندگی میں انقلاب آئے۔ انقلاب کیا ہے؟ اس حکومت کے بعد دوسری حکومت آ جائے۔ انقلاب یہ ہے گندگی چھوٹ جائے، سچائی آ جائے جھوٹ کی بجائے، عفت آ جائے بدکاری کی بجائے، حرام روزی کی بجائے حلال روزی پر آ جائے، سوء ادبی کی بجائے باادب بن جائے، شریعت کی طرف پشت کرنے کی بجائے شریعت کو سینے سے لگائے، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور اس تاریخ کا ہر ورق اور ہر صفحہ اور ہر سطر یہ شہادت دے رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک محفوظ رہی ہے، رہے گی، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی۔ اس کو جو اپنائے گا اللہ بلندیوں پر پہنچائیں گے۔ رب العالمین جیسے پہلے جن انسانوں نے پاکیزہ زندگی اپنایا، اللہ نے روشنی کا مینار بنایا، رہتی دنیا تک ان کا نام رہے۔ تو ہم یہ سارے نیت کریں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنانا۔ اب اللہ کے نبی کی سیرت میں میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، اللہ پاک اس کا کچھ ذرہ نصیب کرے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، اللہ کے نبی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور دوسروں کی نگاہ میں بھی عظیم الشان تھے۔ اللہ نے آپ کو جلالت دی۔ جو آدمی نیک بنتا ہے، جس کے قلب میں نور آتا ہے، اللہ وہ نور لوگوں پر ڈالتے ہیں، لوگ کشش پیدا ہوتی ہے، لوگ کھچ
کھینچ کر اس کی طرف آتے، نورانیت آئے گی، آپ جس گلی سے گزریں گے وہ گلی دعا دے گی، جس گھر میں جائیں گے وہاں برکتیں آئیں گی، اولاد نیک پیدا ہوگی، جس دکان پر جائیں گے دکان میں خیر آئے گی، جس دفتر میں جائیں گے دفتر میں خیر آئے گی۔ اللہ کے نبی کی زندگی آئے گی، اس میں مقناطیسی کشش ہے، وہ کھینچتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اس سے پیار کرتے ہیں، پرندے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اسے انسان سے۔ عوف ابن مالک کہتے ہیں میں اریحہ میں تھا، یروشلم میں بیت المقدس کے قریب ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، میں وہاں بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا سامنے سے شیر آ رہا ہے، میں تنہا تھا، اکیلا تھا، شیر سیدھا میری طرف قصد کر کے آ رہا ہے، میں نے اپنا نیزہ لیا اور میں شیر کی سیدھ میں اس نیزے کو کرنے لگا، تو شیر نے فصیح عربی میں کہا اکفف رمحک، اپنے نیزوں پہ روک دو، میں آپ کو کھانے کے لیے نہیں آ رہا، میں رب العالمین کا قاصد بن کر آ رہا ہوں۔ میں رک گیا، فصیح عربی زبان میں بولنے لگا، انہوں نے فرمایا میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، لِتُعْلِمَ مُعَاوِيَةَ الرَّحَالَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، معاویہ جو آج کر سفروں پر ہے اسے کہہ دو، جا کر خبر دے دو وہ اہل جنت میں سے۔ میں نے کہا من معاویہ؟ معاویہ نام کے تو کئی آدمی ہیں، کون معاویہ؟ میں معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان کو جا کر کہہ دو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ کچھ لوگ لب کشائی کر رہے تھے، اللہ نے شیر سے شہادت دلوائی، شیر سے۔ اللہ محبت ڈالتے ہیں، درندوں میں بھی محبت۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سفر میں ہیں، ابراہیم خواص ان کے مرشد تھے اور رفقا بھی تھے، ایک جگہ شکایت کی کہ حضرت یہاں سانپ بہت ہے، فرمایا یہ دعائیں پڑھ کر سو جاؤ۔ صبح اٹھے تو ابراہیم خواص کی جو گدری تھی تو اس میں بہت بڑا سانپ نکلا، فرمایا کہ اس نے تو آپ کے ساتھ رات گزاری؟ فرمایا ہاں بھائی، انسان کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو کہ کتنی زہریلی چیز ہو وہ کاٹ نہیں سکتی، اس کا زہر پہنچ نہیں سکتا جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہوگا تو کاٹے گا، اللہ کا حکم ہوگا تو آگے زہر پھیلے گی۔ چیزیں بھی اللہ کے قبضے میں، چیزوں کے خواص بھی اللہ کے قبضے میں۔ ذُنُّون مصری کہ جب جنازہ اٹھا مصر سے لے کر جا رہے ہیں، پیچھے جب میں غفیر تھا جنازے میں، جیسے پیچھے مجمع تھا لوگوں کا، اوپر پرندوں کا مجمع تھا، یعنی پرندے بھی غم کھا رہے تھے کہ آج ذُنُّون دنیا سے جا رہا ہے، اب جینے کا کیا مزہ رہا۔ گویا وہ بھی صفِ ماتم بنے ہوئے ہیں اور اڑ رہے ہیں، ان کو بھی غم ہے ذُنُّون مصری کے جانے کا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بچہ کھیل رہا تھا، بلبل، عربی میں انٹلیب کہتے ہیں بلبل، بچہ کھیل رہا تھا، ان سے کہا بیٹا اس کو چھوڑ دو، انہوں نے کہا مجھے کچھ پیسے دیں گے تو میں چھوڑوں گا، درہم یا دینار تھا وہ دے دیا، اس نے چھوڑ دیا۔ سفیان ثوری حجرے میں گئے، پیچھے پرندہ بھی اڑ کر حجرے میں آ گیا، اس نے مجھے آزاد کرایا۔ اللہ کی شان صبح اڑ جاتا بلبل، دن کے ٹائم وہ چرتا رہتا چرتا رہتا، شام کے ٹائم سفیان ثوری کے حجرے میں۔ جس دن سفیان ثوری کا انتقال ہوا تو اس وقت یہ بلبل بھی ساتھ اوپر اڑتا رہا،
لوگ کہتے ہیں ہم ہٹے قبر سے، تو یہ قبر کے سرہانے آ کر بیٹھ گئے گردن نیچی کر۔ تیسرے دن ہم نے جا کر دیکھا وہ بلبل سرہانے پر مرا پڑا، اس غم میں وہ مرا پڑا۔ نیک آدمی جہاں جائے گا، اس لیے کہ یہ جسم ہے اپنے ساتھ روح لے جائے گا۔ روح میں پاکیزگی ہے، روح میں صفائی ہے، روح میں نورانیت ہے، وہ شعائیں اپنی چھوڑے گی، اس لیے انسان کھینچیں گے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ یہاں آئے، کبیر والے کے قریب ککڑ ہٹا ہے، وہاں ایک باطل پیر صاحب تھے، اس نے لوگوں سے کہا ہے بھئی نہ ملنا اس کو، یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ حضرت 3 دن وہاں رہے، 700 آدمی بیٹھ ہوئے 3 دن میں۔ وہ پیر صاحب بھی دیکھنے آ گئے، بس دیکھتے ہی طبیعت کھچی، توبہ کر کے وہ بھی بیٹھ ہو گئے۔ تو رب العالمین، میں نے مولانا نظر الرحمن صاحب سے سنا، جب حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے موقع پر کشمیر سے ایک آدمی آیا حضرت کو ملنے کے لیے۔ جب وہ شیراں والے گیٹ پہنچا، اسے پتہ لگا کہ حضرت تو فوت ہو گئے ہیں اور حضرت کو دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ قبرستان کا راستہ کہاں؟ ان لوگوں نے بتایا وہ قبرستان کے راستے پر آیا، رکشے پر یا کوئی اور جو سواری اس پر آیا۔ حضرت کی قبر پر جب پہنچا، اللہ پاک کی شان ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ زاروں قطار رونے لگے۔ وہی بیٹھ گیا، ایک کیفیت اور حال طاری ہو گیا اور آنسو بہہ رہی ہیں۔ کافی دیر کے بعد وہاں سے نکلے، کہتے میں جو اٹھا، میں نے آدمیوں کو دیکھا باہر آ کر فیروز پور روڈ پر، دوسری روڈ پر میں نے دیکھا تو مجھے کوئی بندر نظر آ رہا ہے، کوئی جانور نظر آ رہا ہے، کوئی ایسے نظر آ رہا ہے۔ نورانیت کا اتنا اثر پڑا کہ نور بڑھا، اللہ نے نور میں انسانوں کی حقیقت دی۔ آگے وہ کہتے ہیں میں نے ہوٹل تھا، وہاں گیا، چائے پی، بس وہ ساری کیفیت ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں کیسا دودھ تھا، کیسی چائے تھی، اس لیے کہ بعض رزق پاکیزہ ہوتے ہیں، بعض گندے رزق ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہ ساری کیفیت میری ختم۔ تو جہاں آدمی جائے گا، ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اوروں کے پاس جاتے ہیں، وہ صفات اپنے اندر ہم سب کو پیدا کرنی چاہیے کہ کھیت میں جائے برکت آئے، جانوروں میں جائے برکت آئے، باہر جائے گا جنگل میں بھی انشاءاللہ درندے بھی ایسے پیار کریں گے، اللہ کی زمین بھی خوش ہوتی ہے۔ جیسے عمر ابن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ نیک آدمی کی موت پر جیسے فرعونیت کے بارے میں فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، ایسے کمینے تھے، نہ آسمان رویا نہ زمین۔ عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں نیک آدمی کی موت پر 40 دن زمین و آسمان روتے ہوتے۔ عمر کر رہا تھا آقا علیہ السلام فخمن مفخما، اس لیے جب قاصد آتے آپ کے سامنے کانپنے لگ جاتے، گھبراتے کانپتے، آپ فرماتے حق نفسک، حوصلہ کرو، حوصلہ، گھبرا کیوں نہیں؟ میں قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو دھوپ میں سکھا کر استعمال کرتی تھی، یعنی میری اماں سعادت۔ ایک دفعہ عمر ابن خطاب جا رہے ہیں، پیچھے لشکر کو موڑ کر جو دیکھا تو دیکھنے جو ہی دیکھا سارا مجمع گھٹنے کے بل گر گیا۔ فطرتی نور ہے، ایک تو روب ہے ڈنڈے کے، آئے بھائی اس کا استقبال ہو رہا ہے، اور وہ عہدہ اور منصب گیا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ایک اس کی محبت ہے جوانی میں کچھ، بڑھاپے میں اور بڑھ گئی۔ اس کو عزت حقیقی کہتے ہیں، وہ عزت سوری تھی، یہ عزت حقیقی ہے۔ میں نے
78 ہے غالباً. میں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب کو رائمنڈ میں دیکھا، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ آم کھلا رہے ہیں، اور وہ جو بعد میں ہاتھ وغیرہ دھلاتے ہیں، وہ آدمی باہر لائے پانی، وہ پانی باری باری پی رہے ہیں. جو ہاتھ دھلے ہوئے ہیں وہ پانی باری باری پی رہے ہیں. اور مجمع لگا ہوا ہے. یہاں کراچی آئے تو 2.5 گھنٹے لگے مسافے میں دیدار میں، اور یہاں فیصل آباد رہے. ہم 3 دن وہاں فیصل آباد رہے. اب مجمع کا مجمع کھینچے چلا رہا ہے ان کی زیارت کے لیے. مولانا یوسف صاحب تشریف لائے کراچی میں. آخری سفر تھا 65 میں، تو 60-70 گاڑیاں آئی. ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضرت ہماری گاڑی پر بیٹھے. ہمارے ملتان میں مولانا اسلم صاحب تھے، وشتر میڈیکل کالج میں خطیب تھے، بہت نیک تھے. پہلے احرار میں ان کی زندگی گزری ہے، اور میں نے ان کے 20 بیانات سنے. تو وہ کہتے ہیں ہم گئے ساؤتھ افریقہ. ہم آدمی تھے 6، وہ گاڑیاں لے آئے 30-40. کہنے لگے ہمارا سامان لے کر گاڑیوں پر تقسیم کیا. 2 آدمی آ گئے کہ ہماری گاڑی پر پھونک مار دیں، تھوک ڈال دیں، تھوک ڈال دیں، ہماری گاڑی ویسے برکت ہو جائے. مولانا شمس الافغانی کلات میں تھے. وہاں ایک وزیر آیا، اور وہ وزیر صاحب جو ہے کہنے لگا، کوئی عزت کی بات ہو رہی تھی، اور فرمایا منصب کے ساتھ عزت ہے، فلاں ہے فلاں. اب وہ جو آیا آگے کہنے لگے چلے. مجمع کھڑا تھا، ہر ایک مولانا شمس افغانی سے ہاتھ ملائے، وزیر صاحب کو کوئی نہ ملائے. بچے لے کر عورتیں کھڑی ہیں، اور حضرت سے کہہ رہی ہیں ذرا ہاتھ ڈالتے جائے، پھونک مارتے جائیں. حضرت فرمایا منصب تو تیرا بڑا ہے، اور دم مجھ سے کروا رہی ہیں. یہ اللہ ہی محبت ڈالتے ہیں، رب العالمین ہی محبت ڈالتے ہیں. نیک زندگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے، جب آپ بات کرتے کسی سے، آپ بات پوری توجہ سے سنتے، توجہ سے کرتے. اذا التفت التفت جميعا. یہ نہیں کوئی بڑا آدمی آئے تو آدمی احترام سے، اور کوئی دوسرا آئے تو آدمی کی گردن ہی نہ ہلے، ایسے نہیں. اب جب تعجب کی بات آتی، اذا تعجب قلب، تعجب کے موقع بات اہم بات آتی، یضرب براحت الیمنی ابہام باطن الیسری. یوں کرتے ہاتھ مارتے. صحابہ سمجھتے کہ یہ بات کوئی اہم آئی. اذا غضب رغب اشاہ. جب ناراض ہوتے تو آپ اس سے منہ پھیر لیتے اور نیچا کر لیتے، جیسے صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ ناراض ہو. اذا فرح غض طرفہ. جب آپ علیہ السلام خوش ہوتے تو بعض اوقات خوشی کے موقع پر مسکراتے ہوئے منہ نیچے کر لیتے، کیونکہ آپ قہقہ نہیں مارتے تھے جیسے داڑے نظر آئے یا تالو نظر آئے. آپ علیہ السلام تبسم فرماتے تھے. یہ بڑی عالی صفت ہے. کمال یہ ہے کہ یہ دونوں صفتیں آپ میں تھی. متواصل الاحزان، پوری امت کا فکر آخرت بھی تھا، اور اللہ پاک کی خشیت بھی تھی، پوری امت کا درد بھی تھا. ساتھ ساتھ مخلوق کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گھر میں داخل ہوتے اور بیویوں کے پاس ضحاکاً بسامہ، فرمایا مسکراتے ہوا، مسکرا کر آ رہے ہیں سامنے. فرمایا یہ صدقے کا ثواب ہے. سب سے مسکرانا، خاص کر بیوی ہے، بیوی کے ساتھ مسکرا کر بولنا. باہر تو گھنٹوں گپے لگا رہے ہیں، گھر گیا تو عذاب بن کے گیا، لڑائی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں. کریم لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں. آپ علیہ السلام بعض اوقات حضرت سعد ابن عبادہ نے دعوت
40 اونٹ ذبح کیے. اہل مدینہ کی دعوت تھی، وہ تو پکتی رہی دیگوں میں، اور میں سے جو ہڈیاں تھی ان کا میخ نکالا، مغز نکالا. پیالے ہوتے تھے بڑے بڑے. اللہ کے نبی کا ایک پیالہ تھا، اس کا نام تھا غرہ. 4 آدمی اس کو اٹھاتے تھے. 20-30 آدمی بیٹھ کر روٹی توڑ کر ڈالی، شوربہ ڈالا، اوپر سرید بنا کر کھاتے تھے. تو وہ ایک بڑے پیالے میں 40 اونٹوں کا مغز لایا پکا ہوا. کہا یا رسول اللہ، میرا جی چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو کسی دن میں مغز کھلاؤں. اللہ کے نبی نے دعا دی کہ تیری ضیافت پر، فرمایا تیری فیاضی پر، اور آپ نے اس کی نسل کے لیے دعائیں دی آپ علیہ السلام نے، کیونکہ یہ خود بھی بڑے سخی تھے. 120 سال تک ان کے اور ان کی اولاد نے ڈیرا جو تھا اس کی ڈیڑھی بند نہیں کی. بعد اوقات اتنے مہمان آتے، قلعہ بنا ہوا تھا اور اعلان تھا کہ کسی کے پاس مہمان رات کو آ گئے، نہیں ہے کھانے کو، ساتھ کے گھر بھیج دو، وہاں پر پکی ہوئی چربی بھی ملے گی. عرب چربی کھاتے تھے، پکی ہوئی چربی بھی ملے گی، گوشت بھی ملے گا، جو کھائیں گرم. فرمایا بعد اوقات 24 گھنٹے میں فرمایا 20 گائے ذبح ہو جائے. باہر گئے ہوئے تھے سفر پر، خبر ملی کہ مدینہ میں قافلے کافی آ گئے. کہنے لگے ہو میں تو سفر پر ہوں، کاش آج اگر میرا بیٹا ہے قیس تو گودام کھول کر غلہ اللہ کے نبی کو پہنچائے. اللہ کی شان، حالانکہ وہ دور ہے. بیٹا قیس تھا، اس نے غلام سے کہا چابی کہا، ادھر چابی دو. جھٹکا مارا اور گودام کھولا. 100 وسق 550 من غلہ اللہ کے نبی کے پاس بوریاں بھر بھر کے بھیجا. 550 من. کچھ لوگ کوفہ سے آئے، اور وہ کوفہ سے جو آئے کچھ لوگ تو حج کیا اور کہا یا ہم ویسے جا رہے ہیں تو کم از کم کسی صحابی کی زیارت کر کے. لوگوں سے پوچھا کوئی صحابی ملے گا؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں ملے گا، یہ مکہ کے نیچے مسفلہ ہے اور یہاں پر تمہیں ملے گے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، مدینہ سے آئے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہنے لگے ہم جو گئے نیچے تو گھروں کے پیچھے جو دیکھا اونٹ 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 بڑا اونٹ. ہم نے ان کے غلاموں سے پوچھا یہ کتنے اونٹ آئے ہیں؟ ان غلاموں نے کہا 300. اس میں 100 سواری کے لیے کہ جو غریب لوگ آئیں گے حج میں مفت ان کو سواریاں دوں گا. 200 اونٹوں پر سامان لگا ہوا ہے، یہ سارے حاجیوں میں تقسیم کروں گا. سارے حاجیوں میں سارا تقسیم ہوگا. ساتھیوں نے کہا یار اس کی خود زیارت تو کریں. کہنے لگے ہم مطاف میں گئے، بس بیٹھے تھے، نیچے چادر اوپر چادر، خود سادے، پگڑی پہنی، یہاں جوتا لٹکایا ہوا، جوتا یہاں لٹکایا ہوا. ہم نے کہا خود کی زندگی کتنی سادہ ہے اور یہ دیکھو مخلوق خدا پر کیسے خرچ کر رہے ہیں، مخلوق خدا پر کیسے خرچ کر رہے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پہ تھا مہمان کا اکرام کا. سادہ ہے، اچھا کھانا پکا سکتے ہیں تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے. عبداللہ ابن عباس جو مالدار آتا اچھا کھانا کھلاتے، کہتے اکرمو کریمکم لکم، ہر قوم کا اکرام کرو جو سردار آ جائے. ایک خرپا چھوڑ کر آ رہا ہے، ایک بادشاہی چھوڑ کر آ رہا ہے. فیروز دہلوی جب آئے اللہ کے نبی کے پاس شہزادے تھے، شہزادے. آپ نے فرمایا جبریل نے خبر دی ہے آج فیروز دہلوی آ رہا ہے اور یہ یمن کا شہزادہ ہے اور خوشی سے ایمان لایا ہے. جب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے نرمی سے بات کر. پھر آپ نے منبر کے ساتھ جگہ بنائی، فرمایا فیروز ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھو. اکرام کیا سب کے سامنے. فیروز دہلوی
یہی فیروز دہلوی ہیں کہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں وہاں تھے حضرموت میں. عمر ابن خطاب نے فرمایا تم شہد اور مکھن کو ملا کر کھانا کھا رہے ہو، اصحاب محمد اور تابعین گرمیوں میں لو میں پھر رہے ہیں، اس لیے مہربانی کرو اور آؤ تو دین کی دعوت اور جہاد کے لیے آؤ. وہاں سے چلے آئے جہاں امیر المومنین عمر ابن خطاب تھے، وہاں ایک قریشی نوجوان کھڑا تھا. قریشی نوجوان، اس نے کہا مجھے جانے دو، اس نے کہا میں جاؤں گا. آپس میں تھوڑا سا گفتگو گفتہ ہوئے اور انہوں نے مارا بکا اس نوجوان قریشی کو. اس کی نقصیر بہ پڑی، ناس آئی، سارے کپڑے اس کے لو لہان ہو گئے. امیر المومنین کے پاس پہنچ گیا اور میں کس نے مارا، یہ کیا ہوا؟ تو نے کہا فیروز دہلوی نے مارا ہے. اور میں ادھر آؤ فیروز، کیوں مارا؟ انہوں نے کہا 3 وجہ. ایک میں نے اجازت لی، اس نے اجازت نہیں لی. دوسرا میں دور سے آیا، یہ یہاں سے آیا. تیسرا ہم بادشاہوں کی اولاد بھی تو ہیں، کچھ وہ بھی اثرات ہیں ہمارے اندر. اور میں القصاص، بدلہ دینا پڑے گا. اچھا کیا؟ کہ یہ نوجوان آپ کی ناک پر ایسے مکہ مارے گا جیسے آپ نے مارا. وہ نوجوان بھی تیار ہو گیا. عمر ابن خطاب نے فرمایا نوجوان سے سنو، ایک میری بات سن لو پھر دیکھ لو، قصاص لینا تو لے لینا. وہ یہ ہے، یہ وہ شخص ہے، ایک کمینہ دجال آیا تھا اسود عنسی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. نجران سے اٹھا، سارے یمن کو لپیٹ میں لیا، بڑے بڑے صحابہ کرام اس نے شہید کیا. اور ذوالخمار یا ذوالحمار اس کا لقب ہے. اور وہ جو ہے بازان یمن کا گورنر تھا، وہ ایمان لایا تھا، پھر وہ دنیا سے چلا گیا. اس کا بیٹا شہر ابن بازان اس کی بیوی کو، شہر کو شہید کر دیا. اس کی بیوی پر اس نے قبضہ کر لیا جھوٹے نبی نے. اور یہ فیروز کی تجزات بہن تھی. پھر ان سے منصوبہ بنا کر باہر 1000 آدمی پہرا دیتا تھا. منصوبہ بنا کر نقب لگا کر یہ وہاں گیا اور رات کے ٹائم جا کر اس کی گردن کو مروڑا. اور اس کے بعد اس کے چچا زاد بھائی نے تلوار سے اس کو ختم کیا، مار ڈالا. اور اللہ کے نبی دنیا سے جانے والے تھے. 1 دن پہلے یہ قصہ ہوا، آپ نے فرمایا تھا نعم رجل فیروز، فیروز بہترین شخص. اس قریشی نے کہا یہ ہے وہ فیروز. اس نے کہا میں نہیں بدلہ لیتا، میں نے معاف کر دیا. یہ تو عظیم آدمی ہے، میں بدلہ نہیں لیتا، میں نے معاف کر دیا. فیروز جو کھڑے تھے اس نے کہا یہ تلوار میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، تلوار لے لو. گھوڑا بھی دے دیا اور گھوڑے کی خرجین میں 30,000 دراہم، 30,000 وہ بھی دے دیے. فرمایا یہ لے لو. عمر ابن خطاب نے فرمایا بھائی لے لو، یہ اللہ نے دنیا میں تجھے اجر دیا ہے، آخرت میں اپنی شان دے، آخرت میں اپنی شان دے. جریر ابن عبداللہ سامنے آئے، قوم کے سردار سامنے آئے. اللہ کے نبی نے اس چادر ڈالی کہ جریر اس پر بیٹھ جاؤ، جریر اس چادر پر بیٹھ جاؤ. اس نے چادر ہاتھ میں لی اور اس نے سر پر رکھی چادر. فرمایا اکرمک اللہ کما اکرمتنی، اللہ آپ کا بھی اکرام کرے جیسے آپ نے میرا اکرام کیا. آپ کی چادر نیچے بچھانے کے لیے واپس کر دی. تو جریر کہتے ہیں میں کبھی نہیں بھولوں گا جب بھی میں اللہ کے نبی کے سامنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرا. ایک دفعہ عمر ابن خطاب کی صحبت میں تھے، مجمع تھا، کسی آدمی کی ہوا خارج ہوئی، بدبو. عمر ابن خطاب نے فرمایا جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ وضو کرائے. یہ جریر اٹھ کر آئے. عمر ابن خطاب سے کہنے لگے ہم سارے وضو نہ کر لیں. عمر نے فرمایا فقیہ فی الجاہلیہ وفقیہ فی الاسلام، نعم رجل فی الجاہلیہ والاسلام. جاہلیت میں بھی صفات تھی، اسلام میں بھی صفات ہیں کہ ایک آدمی جب بچنے سے اٹھے گا شرمندہ ہوگا، سارے وضو کرے تاکہ اس کا عیب چھپ جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی
لا یطلب عورت، آپ علیہ السلام کسی کا عیب نہیں فرمایا صحابہ سے کہ مجھے کسی کا آ کر خامیہ نہ بتایا کرو، میرا سینہ ہر ایک کے بارے میں صاف رہنا، اخباروں میں جاری کرنا، گلے میں ڈھول ڈال دینا، باہر جا کر افشا کرنا، گناہ پھیلانا۔ ہمارے مولانا اسلم صاحب فرماتے تھے اللہ نے ستاریت کی چادر سارے عالم پر ڈال دی ہے، یہ عالم خوشنما نظر آ رہا ہے، اللہ پاک ستاریت کی چادر کھینچ لیں، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو گھر سے دھکا دے، سارے عالم کا گند نظر آئے، بدبوئی بدبو نظر آئے، یہ کائنات کا سارا حسن فرمایا اللہ نے ستاریت سے رکھا۔ ہمارا بیٹا یا بیٹی کوئی غلطی کر لے تو ماں باپ چھپاتے نہیں چھپاتے، ہمارا بیٹا بیٹی ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق خدا کا کنبہ ہے، جو مخلوق سے چادر کھینچے گا، ننگا کرے گا، فرمایا اللہ چوراہے اور اس کو ننگا کرے گا چوراہے۔ اس لیے ستاریت کا معاملہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات، آپ کی مبارک صفات میں ہے صفائی سے رہنا۔ کئی حدیثیں موطا مالک میں بھی ہیں اور ابو داؤد شریف میں بھی ہیں، کئی جگہ کئی صحابیوں سے کہا، حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک صاحب آئے، داڑھی بھی خراب اور بال بھی ایسے ڈرونے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی سے کہو باہر جائے اور اپنا سر کے بال بھی ٹھیک کرے، داڑھی کے بال بھی ٹھیک کرے۔ وہ گیا، اس کو دھویا، کنگھی کی، فرمایا اچھی حیات بیانہ کراؤ۔ صحابہ کرام بعض اوقات گھر میں رہتے تو عام کپڑوں میں، جمعہ کا دن آئے یا عید آئے یا کوئی وفد آ رہا ہے، یہ کہیں جا رہے ہیں، اس موقع پر اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ اس لیے حضرت حسن بصری کہتے ہیں، جو صوفیہ کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں بناوٹی طور پر جو صوف کا لباس پہنے گا، اون کا لباس پہن رہا ہے دکھاوے اور سمعہ اور شہرت کے لیے، فرمایا اس کے لیے دوزخ ہے، دوزخ۔ فرمایا جب اللہ نے صحابہ کرام کو کپڑے دے دیے، اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے صحابہ کرام، تمیم داری 1000 کا جوڑا پہنتے تھے، لیلۃ القدر میں بھی اور تہجد کا ٹائم بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو گندا رہنا پسند نہیں، فرمایا اپنے منہ پاک رکھو، گندے منہ کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس مت جاؤ، سگریٹ پر سگریٹ آئے، پان پر پان آئے، بدبو ہے منہ کو صاف رکھنا۔ اس لیے کہ فرشتے نماز میں ہمارے منہ پر منہ رکھتے ہیں، فرشتے قرآن تو نہیں پڑھتے، وہ تو ذکر کرتے ہیں، فرمایا منہ پر منہ رکھتے ہیں۔ اب بتاؤ جب منہ میں بدبو ہوگی فرشتے تو قریب نہیں آ سکیں گے۔ صفائی پسند کرتے، جفا کشی آپ کے مزاج میں تھی، اس لیے ہمارے ابن خطاب نے فرمایا جفا کشی کرو۔ ہمارے اکابرین کہتے تھے اپنے مزاج میں سستی نہ آنے، اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کسل سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں دوڑ کراتے تھے، گھوڑوں، 2 دوڑے تھی، ایک کی 1 میل، گھوڑ دوڑ یا گھوڑ دوڑ کی، ایک میل کی، ایک 3 میل، اور دارا قطری میں ہے یہ دوڑ 40 دن چلتی تھی۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ حضرت علی اس کے نگران ہوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا میں لکیر میں گھوڑے کھڑا کرو گے، لکیر کے اندر زین جس نے کسنی ہے کس لو، سوچ لو گھوڑی کا بچہ ساتھ رکھنا ہے یا علیحدہ کرنا ہے، زین اتارنی ہے یا زین ساتھ رکھنی ہے۔ پھر میں 3 دفعہ اللہ اکبر کہوں گا، تیسری دفعہ جب اللہ اکبر کہوں پھر تم نے جانا ہے آگے مقابلے میں، وہ آگے سمجھا جائے گا جس کا سر اور کان آگے نکل جائیں گے گھوڑے کے، یہ سمجھا جائے گا مقابلہ جیت۔ اور فرمایا ان گھوڑے ہیں ان کو تم مت کاٹو، مورچل ہیں، یہ پنکھے ہیں، مکھیاں اڑاتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ فرمایا اس کی دمیں کاٹنا، جانور کی دم کاٹ دینا، گائے ہیں بھینس ہے دمیں ان کی کاٹ دیتے ہیں، اور مکھیاں آتی ہیں، بیچارے کو کتنی دقت ہوتی ہے، کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض موقع پر آپ علیہ السلام نے جہاد کی تیاری کے لیے آپ نے بعض دفعہ اٹھنے بھی دوڑائی،
اللہ کے نبی کی اونٹنی تھی قصوہ، اسبا سے کہتے ہیں، دونوں ایک ہی کے نام آئے۔ فرمایا ہر دفعہ آگے نکل جاتی تھی، ایک دفعہ بدری کا اونٹ آگے نکل گیا، لوگ غمگین ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہر کمال کے لیے زوال ہے، ہر کمال کے لیے زوال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں مرغوب تھا، کدو آپ کو مرغوب، یہ تبھی چیزیں ہیں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن نفرت نہ کرے۔ کدو ہے، شہد استعمال کرنا، زیتون استعمال کرنا۔ آپ نے علیہ السلام نے بھیڑ کا، دمبے کا، بکری کا، اونٹ کا، گائے کا، مرغ کا، سرخاب کا اور خرگوش کا، نیل گائے کا، مچھلی کا گوشت آپ نے کھایا۔ مچھلی کے گوشت پر آپ دودھ نہیں پیتے، مچھلی کے گوشت پر آپ دودھ نہیں پیتے۔ آپ علیہ السلام ازواج مطہرات کہتے ہیں کھانا ہم بناتے، آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہوتا؟ کبھی کھجور، پنیر، گھی، کبھی تو یہ تین چیزیں، کھجور، پنیر، گھی، یہ پکاتے۔ اور کبھی یہ ہوتا تھا آپ علیہ السلام کا جاؤ کا آٹا ڈال دیا، زیتون ڈالو 2، تیسرا سفید زیرہ ڈالو 3، چوتھا کالی مرچ ڈالو 4، 4 چیزیں اللہ کے نبی ڈلاتے۔ فرمایا یہ حریرہ سے بن جاتا، یہ حریرہ بن جاتا، اور فرمایا اس کو آپ علیہ السلام کا نام بنا، یہ آپ کو پسند، آپ علیہ السلام کو پسند۔ لین الجانب، مزاج اقدس نرم تھا، دامس بہت نرم مزاج، لیس بالجافی، مزاج اقدس میں شدت نہیں تھی۔ لا تغضبہ الدنیا وما کان لہا، دنیاوی نقصان ہو جاتا اس پر زیادہ رنجیدہ نہیں۔ لا یغضب لنفسہ، اپنی ذات کی خاطر کبھی غصے نہیں ہوتی، اپنی ذات کی خاطر۔ ہاں کوئی اللہ کا حکم توڑتا تھا پھر سامنے کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ ایک غلام، ایک آدمی چور لایا گیا حضرت علی کے پاس، لوگ لے آئے پکڑ کے کہ اس نے ہمارا اونٹ چرایا۔ حضرت علی نے فرمایا میں بھول گیا ہوگا تو کہ نہیں بھولا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا پھر سوچ لو شاید تمہیں اشتباہ ہو گیا ہوگا کہ میرا اونٹ ہے، کہ نہیں میں نے چوری۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی آپ نے کہا جس کے پاس وہ بڑا چھرا تھا، فرمایا بھائی اس کو گرم کرو اور اس کی انگلیاں بھی باندھ دو، ابھی ہاتھ اس کا نہ کاٹنا، مجھے آنے دے۔ اندر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد آئے، پوچھا بھائی ہاں تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں کی کہ ہاں نہیں کی، بھائی چھوڑ دو بھائی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ فرمایا اس کے اقرار کی وجہ سے پکڑا، اس کے انکار پر چھوڑ دیا، اس لیے حدود اور تعبیرات معمولی شبہتیں ساقط ہو جاتی ہیں، تمہیں نہیں پتا۔ پھر کہا میں سناؤں تمہیں قصہ؟ کہ ہاں سناؤ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی کے سامنے چور کا ہاتھ کاٹا گیا، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو، اور جب ہاتھ کٹ رہا تھا آنسو یوں بہ رہے، آپ کے آنسو بہ رہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا میرا امتی کا ہاتھ، حدیث بیان کر رہا ہوں، میرے امتی کا ہاتھ کٹے مجھے غم نہ ہو۔ فرمایا ہم نے آپ کہا آپ یہ تو کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا برائے وہ حاکم، اس کے پاس جب حد کا معاملہ آئے وہ حق کا فیصلہ نہ کرے، کاش تم دیوار کے پیچھے اور پہلے اس کو سمجھا دیتے اور معاف کر دیتے، پردہ ڈال دیتے، میرے پاس نہ لاتے۔ خوش ہوتے تھے کہ گناہ کی تعویل کرو، گناہ کی تعویل کرو۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہونے لگے، بڑے جلیل القدر صحابی، احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تلوار کس کو دو، کون اس کا حق ادا کرے؟ عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے، آپ نے نہیں دی، اور صحابی کھڑے ہوئے نہیں دی۔ ابو دجانہ، ہاں حضرت زبیر کھڑے ہوئے، اس کو بھی نہیں دی۔ زبیر ابن عوام بڑے حیکل قسم کے تھے، ہم نے کہا کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ اس تلوار سے 7 کافروں کو مارا۔ ہم نے کہا ہاں یہ تو کوئی بات تھی۔ ابو دجانہ سرخ پگڑی باندھے ہوئے اکڑ کے جا رہے احد میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اکڑنا اور کہیں اللہ کو پسند نہیں سوائے جہاد۔ یہاں اللہ کو دشمن پر روب ڈالنے کے لیے فرمایا اپنا روب دکھانا چاہیے۔
اب جب یہ فوت ہونے لگے مدینہ میں خبر پہنچ گئی کہ بھائی ابو دجانہ قریب المرگ ہیں، اور چہرہ جا کر دیکھو اتنا حسین اتنا حسین. کہنے لگے جب یہ بات پہنچی تو لوگ پہنچ گئے، دیکھا یتحلل وجہ، چہرہ چمک رہا ہے دمک رہا ہے چہرہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا اتنا حسین چہرہ ابو دجانہ کا. انی لأثق الا بشیئین، دو چیزیں لے کر جا رہا ہوں اللہ کے پاس، دو چیزیں. لا یتکلم الا فیما یعنی، میں جب بھی بات کی ہے میں مقصودی چیز میں بات کی ہے، لا یعنی حدود بات کبھی نہیں. دوسرا قلبی سلیم من الناس، میرا سینہ ہر مسلمان من المسلمین، میرا سینہ ہر مسلمان کے بارے میں صاف، میرا سینہ صاف ہے ہر مسلمان کے بارے میں. تہجد بھی پڑھ لی، ذکر بھی کر لیا، اور صبح اس کی غیبت اس کی چغلی اس سے لڑائی. فرمایا جو زیادہ لڑے گا، فرمایا جو تم اس طرح سے بات صاف کرو. اللہ کے نبی کو 3 چیزوں پر نفرت تھی، المیرا لڑائی، الاکثار باتونی آدمی، الاکبار جو تکبر کرے، یہ پسند نہیں تھے آپ کو. فرمایا جو کثرت کے ساتھ گالیاں دے گا قبر سے اٹھے گا اس کے منہ سے پیپ بہ رہی ہوگی، پیپ اس کے منہ سے پیپ بہ رہی ہوگی. آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت کو اختیار کرنا. آپ نے ہمیں حکم دیا ماں باپ کا احترام کرو، ابا کے چہرہ اماں کے چہرے کو دیکھنا قبول حج کا سبب. کہ یا رسول اللہ 100 دفعہ دیکھیں، اور میں اللہ اکبر و اطیب، خدا کے خزانے میں کوئی کمی ہے. ابو ہریرہ آئے، دیکھو بس میں بات ختم کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں سے کہا، اماں بوڑھی تھی، نہ اور بھائی نہ بہن. اماں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے تلوار تیار کرو، خیبر جانا ہے، خیبر یہود سے جہاد ہے. اماں نے کہا میں تو کمزور ہوں، اپاہج ہونے کے قریب ہوں، چلنا میرا مشکل ہے، مجھے کون سنبھالے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہود کے ساتھ جہاد ہے، میں تو جاؤں. جب وہ نہیں کھڑے تھے تو ٹیڑھی کمر کے ساتھ اماں جان نے سر لاٹھی لی، پہنچتے پہنچتے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے؟ اس نے کہا ابو ہریرہ جا رہا ہے خیبر میں، اور میرا حال آپ دیکھ رہے ہیں، کون سنبھالے گا مجھے؟ نہ اس کا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، کون سنبھالے گا؟ اور میں قد اوفی کی، جہاں تیرا کام ہو گیا. ابو ہریرہ آئے ادھر سے، اللہ کے نبی کو سلام کیا، آپ نے منہ پھیر لیا. ادھر سے آپ نے منہ پھیر لیا. فرمایا یا رسول اللہ اب ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تیری ماں کا یہ حال ہے تو خیبر جا رہا ہے. فرمایا میں رک گیا، 2 سال میں نے سفر نہیں، جب تک میری اماں زندہ رہی 2 سال میں نے سفر نہیں کیا. آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، ماں کی خدمت جہاد نہیں ہے؟ ماں کی خدمت جہاد نہیں ہے؟ احترام ماں باپ، ان کا احترام، صاحب حق کا حق ادا کرنا. رشوت ہے اسے، ایک آدمی نے ٹھوکر مار دی، اللہ کی قسم 1,000 1,00,000 نفل سے اونچی ہے جس نے رشوت کو ٹھوکر ماری، جس نے اپنی روزی میں سود سے اپنی روزی کو پاک کیا. اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا حجۃ الوداع کے موقع پر لمبا خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ میرا چچا جو تھا، چچے کا بیٹا ربیہ اور اس کا بیٹا ایاس، یہ قتل ہو گئے تھے، تو اس کے اندر ہم نے قصاص لینا تھا، میں نے معاف کر تاکہ آگے لڑائی نہ چلے. اور سود کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں. اور سب سے زیادہ سود حضرت عباس کا تھا، غالباً 10,000 مسکال سونے کا. یہ 10,000 مسکال کروڑوں کو پہنچے گا. تو یہ انہوں نے سب سے زیادہ سود لینا تھا. فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، عباس کا سود نہ لینا. اللہ کے نبی جب مجمع تھوڑا ہوتا آواز تھوڑی ہوتی، جب مجمع بڑھ جاتا آواز آپ کی موجے کے طور پر بڑھ جاتا.
جب یہ اللہ کے نبی نے کہا تو حضرت عباس بھی کھڑے ہوئے، ان کی آواز بھی 8 میل تک جاتی تھی۔ علامہ عثمانی نبی انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے میرا سود حضر کیا ہے، سنو جس نے میرا اصل در دینا ہے، اصل پیسہ دینا ہے، وہ بھی میں نے معاف کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ عباس کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد میں اللہ برکت دے۔ ان میں اللہ نے دین بھی دیا۔ 125 میں بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس سے شروع ہو رہی ہے، اور 654 تک لوگ کہتے تھے یہ رسول پاک کی دعا کا اثر ہے کہ بنی عباسیہ دنیا سے کھیل رہے ہیں، اللہ نے اتنی دنیا اڈیل دی، یہ حضرت عباس کی قربانی۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنانا، 5 نمازیں ہیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا، نماز کا رکوع سجدہ صحیح کرنا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ہے، کسی قاری سے آدمی صحیح کر لے، اللہ کا قرآن پیغام الہی ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت کی چیز نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کے الفاظ ہی غلط۔ جس مسجد میں قرآن کا درس ہوتا ہے بیٹھ کر ادب کے ساتھ سنیں، اور اللہ کرے ہر مسجد میں قرآن کا درس کر۔ ہمارے مولانا صاحب بڑی ترغیب دیتے ہیں کہ جہاں علماء کا درس ہو اس درس کو ترجیح دو۔ بعض دفعہ بعض غازی ساتھیوں کے چہرے بدل جاتے ہیں، جب درس ہو رہا ہوتا ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اپنے مشورے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ درس کو اہمیت دو، اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ علماء کی دل سے قدر کریں، علماء کی دل سے قدر کریں۔ مولانا الیاس سے فرماتے تھے کہ نہیں، اس کو علماء کی زیارت کو عبادت سمجھو، عبادت ہے۔ اللہ نسل میں علماء پیدا کرے گے۔ حضرت گنگوئی فرماتے تھے یقین نہ آئے جس کو یقین نہ آئے، فرمایا جو علماء کی گستاخی کرتا ہے اس کی قبر دیکھ لیں، فرمایا چہرہ قبلہ سے پھراؤ، چہرہ قبلہ سے پھراؤ، اس کی قدر کر۔ اللہ کا ذکر ہے، اس کا اہتمام کرنا، ذکر الہی پابندی سے کرنا، درود شریف کی کم از کم 313 دفعہ روزانہ پڑھیں۔ اصحاب بدر اور اصحاب طالوت کی تعداد کے مطابق صاحب حق کا حق ادا کرنا، لین دین کا معاملہ بالکل صاف ہو، لین دین کا معاملہ بالکل صاف ہو، کاپی پر لکھا ہوا ہو، فکر ہو، ایسا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو مقروض مرے۔ قبر میں آدمی رہن رکھا جاتا ہے، عذاب سے نہیں چھوٹتا جب تک پیچھے قرضہ ادا نہ کیا جائے۔ مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان سے محبت، دعوت تبلیغ کے کام سے بھی، ہر دینی شعبہ ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہے، ہر دینی شعبہ ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہے۔ جماعت میں بھی سیر روزہ بھی لگائیں، 40 دن بھی لگائیں، جماعت کے اندر بھی اوقات لگائیں۔ رب العالمین ہمارے اس کام میں بھی وحدت پیدا کرے، وحدت مرکز، وحدت امیر، رب العالمین یہ پیدا کرے۔ اور جہاں سے کام چلا ہے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے، اللہ امت کو اس پر جمع کرے، کیونکہ کام جو ہے اب بعض دفعہ شیطان گھس جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی پہلے امیر تھا مولانا الیاس صاحب، پھر امیر تھے مولانا یوسف صاحب، پھر امیر تھے مولانا انعام صاحب، پھر انہوں نے 10 آدمیوں کو شورا بنا دی اور اس کے اندر پھر 2 آدمی فیصل بنے، پھر مولانا زبیر صاحب یہ اللہ کو پیارے ہوئے ایک ہی بچہ تھا، اس میں مولانا سعد صاحب کہنے لگے کہ اب امارت ختم کر دو، اب جو ہے شورا رہے، مہینے کا علیحدہ امیر بناؤ، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں ہے، نہ تابعین میں۔ یہ آگے شیطان، باطل کی سازشیں ہوتی ہیں، ان کے بڑے طور طریقے ہوتے ہیں، اس لیے جا کر ساری دنیا میں نئے مرکز بننے لگ گئے اور کام کے اندر توڑ ہو گیا، اور یہ 90-95 سال کی 94 سال کی محنت ہے، اس لیے دعا مانگے۔ اس لیے مولانا سعید احمد کے مقاتید میں لکھا ہوا ہے ہمارا بڑا مرکز اور بنیادی مرکز نظام الدین ہے وہاں، اور ہمارا بڑا امیر وہی ہے، ایک امیر کے تحت کام ہے، اور 1992 میں
مفتی زین العابدین نے بیان میں کہا تھا ہمارا بڑا مرکز نظام الدین ہے، باقی سارے ذیلی مراکز ہیں، بڑا مرکز وہی ہے، امیر ایک ہے۔ اس لیے اللہ پاک امت کو وحدت عطا فرمائے، وحدت امیر، وحدت مرکز۔ رب العالمین حق تعالی شانہ اپنی بارگاہ میں قبول کریں، رسول پاک کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور دعوت تبلیغ میں بھی اوقات لگانا، علماء کا بھی خادم بننا، مساجد کو بھی آباد کرنا، تلاوت اور ذکر کا بھی اہتمام کرنا، دین کے سارے شعبے ایک دوسرے کے معاون ہیں، مزاحم نہیں، ٹکر نہیں، یہ نہیں کہ دین اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔